سورہ مومنون کی کل پہلی آیت کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اپنے آپ کو ان 10 آیتوں کی اپنی تصویر بنائے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جو صفات ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ صاحبان ایمان کامیاب ہیں کہ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور آج دوسری صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ چیزوں، اللہ باتوں، اللہ کاموں سے منہ پھیرتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لغو کا مطلب وہ ہے کہ جس کا کوئی بھی دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو، یعنی جس چیز کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے وہ لغو ہے۔ اور اس کے ذریعے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ایک مومن ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی نصب العین ہوتا ہے، اس کی زندگی کی کوئی منزل ہوتی ہے۔ لہٰذا جو چیزیں فضول ہیں، جو چیزیں بیکار ہیں، ان میں نہیں پڑتا، نہ تو ان چیزوں میں وہ اپنے آپ کو عملی طور پہ مشغول کرتا ہے، اور نہ ہی وہ زبان پر ایسی چیز کرتا ہے کہ جس کا کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر دیکھا جائے روایات کی روشنی میں تو کتنی ایسی احادیث ہیں کہ جس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جو انسان زبان کے ذریعے کوئی لغو بات کرتا ہے، یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ 2 وجہ سے جائیں گے، ایک اپنی زبان کی وجہ سے اور ایک اپنی شرمگاہ کی وجہ سے، یعنی یا لوگ زبان کے ذریعے گناہ کر رہے ہوں گے یا انسان اپنی بد کرداری کی وجہ سے گناہ کر رہا ہوگا، اور جہنم میں ان لوگوں کی رسول خدا نے فرمایا کثرت ہوگی۔ اور پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کے اندر موجود ہے کہ جو ایک مومن ہوتا ہے وہ اپنی گفتگو سے پہلے سوچتا ہے، یعنی ایک صاحب ایمان ہے وہ گفتگو سے پہلے سوچتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ ہوگا آخرت میں یا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا جب تک انسان خاموش ہوتا ہے تو اسے نیک کرداروں میں لکھا جاتا ہے، یعنی جب تک خاموش ہے اس کے نامہ اعمال میں خاموشی کو بھی ایک عبادت کے طور پہ نیکی لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ انسان گفتگو کرتا ہے اگر تو اس کی گفتگو ایسی ہے کہ جو خدا، رسول اور ائمہ معصومین کی خوشنودی کا باعث ہے تو پھر اس کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس کے اندر سے خدا، رسول، ائمہ معصومین کی خوشنودی نہیں ہوتی تو پھر وہ اسے گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے مومنوں کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس لیے کتنے ایسے گناہ ہیں جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، مثلا جھوٹا بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، اسی طریقے سے خود نمائی کرنا، یہ سارے گناہ انسان کی زبان کے ذریعے صادر ہوتے ہیں۔ اور جو انسان لغو یعنی جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، جب اس سے بچتا ہے تو وہ پھر خود بخود جو گناہ کے کام ہیں ان سے بھی اپنی زبان کو بچا کے رکھتا ہے۔ اور چاہے کہ انسان کئی گھنٹے ایسے محفلیں لگاتا رہے اور ویسے گفتگو کر رہے ہیں جس کا کوئی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہے، نہ دینی طور پر نہ دنیاوی طور پہ، کہ جب مومن اپنی ایسی محفلوں سے اشتراک کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور پھر اس کی زبان پر حکمت کے سرچشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ لہذا اس آیت کا جو یہ دوسری نشانی ہے مومنوں کی، یعنی انسان ہر ایسی گفتگو سے پرہیز کرے جس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایک عارف ہے، یہ ان کا جملہ ہے
وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے دوست کا گھر کا ایک بالا خانہ تھا، تو کہا کہ میں نے ویسے جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کو یہ بالا خانہ بنائے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اب وہ جو محتاط ہوتے ہیں اور عوام کہتے ہیں پھر میں سوچنے لگا کہ یہ شخص نے اللہ کو سوال کیا ہے، اب اگر اس کے بالا خانہ کو اس نے کہا 10 سال ہو گئے ہیں، میں سوچنے لگا کہ اس سوال کا فائدہ کیا تھا، میں نے کیوں کیا یہ سوال؟ اس کے بالا خانہ کو گھر کا بنائے تو جتنے سال بھی ہو گئے ہیں اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس آیت کی روشنی میں اپنے اس سوال سے توبہ کرنے کے لیے میں نے 1 سال کے جتنے دنوں میں بھی روزہ رکھنا جائز ہوتا ہے میں نے اس کے کفارے کے طور پہ روزے رکھے، یعنی میں نے ایک لفظ سوال کر لیا ہے کہ جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ صاحبان ایمان وہ کامیاب ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں اور لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس سے وہ پھر لیتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے نہ سب العین ہوتا ہے۔ آج کے لیے یہی ایک صفت کافی ہے، اگر آپ کے اس حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا قبلہ پوچھنا تھا کہ نماز جماعت کی کیا آداب ہے اور وہ کون سے امور ہیں جس سے ہم اگر وہ احتیاط نہ کریں تو اس سے نماز باطل ہو؟ نماز جماعت کے اگر حوالے سے دیکھا جائے سب سے پہلے تو جب انسان جماعت کی نیت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیش نماز کی اقتدا کر رہا ہے۔ اب اس میں 2 چیزوں میں اگر اقتدا دیکھی جائے، ایک تو قراءت ہوتی ہے اور دوسرے افعال ہوتے ہیں، یعنی یہ جو آپ ذکر پڑھ رہے ہیں ایک اس میں اقتدا اور دوسرا جو ہے آپ افعال میں اقتدا کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک ذکر میں دیکھا جائے تو پہلی 2 رکعتوں میں جو پیچھے مقتدی ہے وہ قراءت نہیں کرتا، یعنی سورہ الحمد اور دوسری سورت نہیں پڑھتا، یہاں تک کہ ظہر اثر میں اگر پیش نماز آہستہ سے بھی پڑھ رہا ہے تو پھر بھی پیچھے جو مقتدی ہے وہ نہیں پڑھے گا، لیکن ہاں اگر اسے وسوسے آ رہے ہیں جیسے نماز ظہر اثر میں تو وہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن باقی رکوع و سجود وہ پڑھے گا۔ لیکن اگر پیش نماز ایک دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہا ہے تو پیچھے والا 2-3 دفعہ بھی کہتے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن پیش نماز سے پہلے آپ کوئی فعل سر انجام نہیں دے سکتے، مثلا ابھی پیش نماز کھڑا ہے قیام کی حالت میں آپ رکوع میں چلے گئے، ابھی پیش نماز نے رکوع سے سر نہیں اٹھایا اور آپ کھڑے ہو گئے، یا ابھی پیش نماز سجدے میں ہے اور آپ نے سجدے سے سر اٹھا لیا، یہ اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی بھی فعل سر انجام دیا عمدن تو نماز باطل ہو جاتی ہے، چونکہ پیش نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ افعال میں اس کی پیروی کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس چیز کو خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر جماعت کے اندر اتصال کا مسئلہ عام ہوتا ہے، انسان اور جماعت نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ ایک متصل ہونے کے لیے شریعت کی ایک ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا جماعت اندر ہو رہی ہے کوئی برآمدے میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں جماعت کے ساتھ اتصال کر رہا ہوں، یہ جیسے اہل سنت میں ہے کہ ان کے یہاں جہاں تک بھی پیش نماز کی آواز جا رہی ہو اتصال کیا جا سکتا ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں ایسا نہیں ہے، اس میں جماعت کے ساتھ عملی صورت میں متصل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور کسی کا بھی سوال نہیں پوچھ سکتا، سب اپنی اللهم صل على